سے جو لوگ حرمین شرفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں ایک ایسا ستون ہے جو ستون حنانہ، استن حنانہ کہلایا جاتا ہے، کہ چار دانگ عالم سے اللہ کی مخلوق کلمہ گو جب مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو ریاض الجنہ کے اس مقام پر 2 رکعت نماز نفل اسی لیے ادا کرتے ہیں کہ اس کھجور کے تنے نے جو تا قیام قیامت تک کے لیے مثال قائم کی ہے، اس سے اپنی نسبت جوڑنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اس سے اپنی نسبت جوڑنے کے کھجور کا خوش تنا تو اس کیفیت میں ہے۔ اگلی مرحلے میں ہم نے دارہ شجریت اور دارہ خشک اور تر دونوں کو دیکھ لیا۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی معراج سے واپس آئے، اور معراج کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، تاریخ انسانی کی خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زاد میں ہے گردوں۔ تو اللہ کے نبی معراج پر جاتے ہیں، آپ نے سفر طے کیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھی، اللہ سے ملاقات کی، سر کے آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کیا، ما زاغ البصر وما طغا، کہا کہ نہ نظر پھری نہ طبیعت پر گھبراہٹ ہوئی۔ ام ہانی کے ہاں قیام تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے، اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ ایک ہی رات میں تمام تر سفر طے کر لیا، اور میں جا کر مطاف میں یہ بات بیان کروں گا۔ تو ام ہانی نے کہا کہ پہلے ہی جو ہے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ ہیں، ابھی آپ جا کر بیان کریں گے کہ میں نے ایک ہی رات میں سب کچھ دیکھ لیا ہے تو اور تفرقہ بڑھ جائے گا، مخالفین اور بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک کو ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور مطاف میں جا کر اس پورے واقعے کو بیان کیا۔ ایسے میں ہوا یہ کہ ابو جہل بھی جو تکبر کا مارا ہوا، خود پسندی کا مارا ہوا، اس مجمع میں موجود تھا، اس نے یہ کہا کہ آج بہترین موقع ہے کہ میں ان کے دوست کو ان سے جدا کیے دیتا ہوں، جا کر بیان کروں گا صدیق اکبر سے، ابا بکر سے کہ آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ان سے برگشتہ ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ بھاگا ہوا ابا بکر صدیق کے دروازے پر پہنچا اور جا کر کنڈی کھٹکھٹائی، آپ باہر تشریف لائے، سنا آپ کے دوست کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا فرماتے ہیں؟ یعنی وہ معراج پر گئے تھے، آسمانوں کے سیر کی، زمین سب کچھ دیکھا، عرش دیکھا، فرش دیکھا، اللہ کا تخت دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، جہنم دوزخ سب دیکھی۔ تو ابا بکر نے یہ پوچھا کہ تم نے یہ ساری باتیں اپنے کان سے سنی ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں نے اپنے کان سے سنی۔ اچھا آپ علیہ السلام خود فرما رہے تھے؟ ہاں بھئی آپ فرما رہے تھے، آپ نے مطاف میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں۔ تو صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے یہ اپنی زبان اطہر سے فرمایا ہے تو مجھے کوئی اشکال اور شک اس لیے نہیں ہے کہ جہاں سے وحی آتی ہے اگر آپ نے وہاں تک کا سفر طے کر لیا تو کم سے کم ابا بکر کو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ جملہ جب آپ کی زبان اطہر سے ادا ہوا تو صدیقیت کی اعلیٰ ترین منزل پر آپ کو فائز کر دیا گیا۔ صدیقیت کیا ہے؟ اپنے کمال سے لا تعلق ہو جانا صدیقیت ہے۔ انبیاء میں یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا، اور اصحاب میں ابا بکر صدیق کو صدیقیت کے مرتبے پر اس لیے فائز کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے ہر فیصلے کی رضامندی اور قبول کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہی ابو جہل ایک اور عالم کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ جب معراج کا واقعہ ہو گیا تو اس نے یہ کیا کہ راستے میں چلتے ہوئے 6 کنکریاں اپنے ہاتھ دارہ حجر کی طرف آ جاتے ہیں کہ کنکریاں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہیں۔ اس نے راستے سے 6 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے لی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آسمانوں کی خبر دیتے ہو، تم بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوئی ہے وہ بتائے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ دوسری بات زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہی اس متکبر کے زبان سے یہ بات نکلی تو اسی لمحے کنکریوں نے لا الہ گفت الا اللہ گفت، لا الہ گفت الا اللہ گفت،
لا الہ گفت الا اللہ گوہر احمد رسول اللہ سو. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ہاں یہ دوسری تدبیر اچھی ہے، تو اس کے ہاتھ میں جو اس نے کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں، ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ حق ہیں. اس بدبخت نے جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، اور جس کے دل پر اللہ مہر لگاتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا. کیوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے. کیوں خدا خواہد کے پردہ کس درد میلش اندر تھانہ پاکاں برد، کہ پاک لوگوں کی تنقید پہ اس کو لگا دیتا ہے. جہاں جہاں ٹولیوں کی شکل میں اللہ کے دوستوں سے مخاصمت اور ان کی برائیوں کا عمل ہو رہا ہے، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس ابو جہل نے کنکریوں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ ان کا جادو تو ہر جگہ چلتا ہے. ان کا جادو غلظہ بھی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. ان کی محبت میں تو کنکر بھی اور سوکھے ہوئے تنے بھی سرشار ہیں ان کی محبت سے. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، دائرہ روحانیت کو بھی دیکھے لیتے ہیں، تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، آپ کی مبارکہ ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ نے کیسے فرمایا کہ اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح سے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، معراج کا سفر ہے، عالم ارواح پر تصرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم ہے. عالم ارواح سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح کو طلب کیا جاتا ہے. امام غزالی کیمیائے سعادت جو بڑی مشہور و معروف کی کتاب ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں واقعات یہ درج ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح کو طلب کیا جاتا ہے. آپ متشکل ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے امت کے عالم ہیں، ان سے جو سوال کرنا ہے کر لیجئے. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، آپ یہ محمد ابن محمد ابن محمد کی گردان کر رہے ہیں. میں نے صرف آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، بتا دیتے محمد. آپ محمد ابن محمد ابن محمد فرما رہے ہیں. آپ نے امام غزالی کی روح نے یہ فرمایا، بہت بہت توجہ طلب بات ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح نے یہ فرمایا کہ آپ